دنیا میں سزائے موت دینے کے مختلف دل دہلا دینے والے طریقے۔ ناظرین کرامین، چکور دنیا کے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کا لنک اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ ناظرین، موت کی سزا بیشتر ممالک میں سنگین جرائم کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، جس کا اختتام سزا پر عمل درآمد کی صورت میں ہوتا ہے۔ سزائے موت کو کیپٹل پنشمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ اصطلاح لاطینی زبان کے لفظ کیپٹلائز سے نکلی ہے، جس کا مفہوم سر قلم کرنا ہے۔ اس وقت دنیا کے 58 ملکوں میں سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور 98 ملکوں نے مجرموں کو سزائے موت نہ دینے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ تاہم وہاں سنگین جرائم میں ملوث افراد کو دیگر سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سزائے موت صرف انتہائی سنگین جرم کے ارتکاب پر ہی دی جاتی ہے، اور دنیا کے 35 ملک ایسے ہیں جنہوں نے سزائے موت پر عمل درآمد 10 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے روک دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت دینے کے مختلف طریقے رائج ہیں، جن میں سے چند قارئین کی دلچسپی کے لیے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، پھانسی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے پاکستان سے۔ پاکستان میں مجرم کو سزائے موت دینے کا ایک ہی طریقہ رائج ہے کہ مجرم کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، یعنی اسے پھانسی دے دی جائے۔ رحم کی اپیلیں مسترد ہو جانے کے بعد مجرم کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ پھانسی دینے کے وقت سے تقریباً 48 گھنٹے قبل مجرم کی اس کے اہل خانہ سے آخری ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اس کا طبی معائنہ ہوتا ہے اور اگر کوئی قیدی بیمار ہو تو اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ مجرم کو اگر وہ مسلمان ہے تو عبادت کرنے کے لیے جائے نماز، تسبیح، قرآن شریف بھی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سزا پانے والے مجرم کا جو بھی مذہب ہے اس کے مطابق مجرم کو عبادت کے لوازمات فراہم کیے جاتے ہیں۔ پھانسی سے قبل قیدی کی آخری خواہش بھی پوچھی جاتی ہے اور جیل حکام کوشش کرتا ہے کہ پھانسی پر لٹکانے سے قبل قیدی کی اس آخری خواہش کو کسی نہ کسی صورت پورا کیا جائے۔ پھر قیدی کے چہرے پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ رسی پر مکھن یا کوئی تیل وغیرہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ رسی نرم رہے۔ جلاد کی جانب سے لیور کھینچنے کے بعد دم نکلنے تک اسے لٹکا رہنے دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر نبض چیک کر کے اس کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ سزائے موت کا یہ طریقہ افغانستان، کیوبا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا گیا ہے۔ نمبر 2، زہریلا انجیکشن۔ ناظرین کرامین، زہریلے ٹیکے کے ذریعے سزائے موت امریکہ میں دی جاتی ہے، جس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکہ ایک فرد کو لگے گا اور اسے جو لگاتا ہے اس کا چہرہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ بیشتر امریکی ریاستوں میں کوئی فرد ہی اس زہریلے ٹیکے کو قیدیوں کو لگاتا ہے، جبکہ کچھ جگہ مشینوں کو بھی استعمال کیا گیا، تاہم تکنیکی خرابیوں کے باعث اسے ختم کر دیا گیا۔ عام طور پر زہریلے ٹیکے کے لیے پینٹاہول کو استعمال کیا جاتا ہے، جو عام طور پر آپریشن کے دوران مریضوں کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تاہم اس کی مقدار 150 ملی گرام رکھی جاتی ہے، جبکہ سزائے موت کے قیدی کے لیے یہ مقدار 5000 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ پوٹاشیم کلورائڈ اور دیگر پوائزن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فائرنگ یا گن شاٹ۔ فائرنگ کے ذریعے سزائے موت دینے کا طریقہ دنیا بھر میں سب سے عام ہے اور 70 سے زائد ممالک میں اسے اپنایا گیا ہے۔ اگرچہ بیشتر ممالک میں فائرنگ اسکاؤٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اب صرف ایک شخص کو ہی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے دور میں صرف ایک گولی سر میں مار دی جاتی تھی، جبکہ چین میں اب بھی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح تائیوان میں پہلے قیدی کے جسم میں سن آور ادویات کو داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر فائر کیا جاتا ہے۔ فائرنگ اسکاؤٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ اکثر ممالک میں مختلف ہوتا ہے، تاہم عام طور پر قیدی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی اور ہاتھ پیر رسی سے باندھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی افراد پر مشتمل اسکاؤٹ قیدی پر فائرنگ کرتا ہے اور عام طور پر ایک شوٹر ایک گولی ہی فائر کرتا ہے۔ یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے، جو سزائے موت کے قیدیوں کو درخت پر باندھ کر تیر برساتے تھے۔ اس طریقے کو متعدد ممالک میں سزائے موت کے لیے اپنایا گیا ہے۔
जिनमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका वगैरह काबिल जिक्र हैं। नंबर 4 सरकलम। सऊदी अरब, जापान और कई दीगर ममालिक में सजाए मौत के लिए सरकलम करने को तरजीह दी जाती है, जिसके लिए एक तेजधार तलवार को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये तरीक़ेकार बहुत पुराना है। कदीम रोम और यूनान में इस पर अमल दरामद के लिए वाक़यात तारीख में दर्ज हैं। गुज़िश्ता साल 12 मार्च को सऊदी अरब ने एक ही दिन में 81 अफराद को सरकलम करके सजाए मौत दे दी। इस खबर ने एक तरफ इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को मुतहर्रिक किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामी मुल्कों की अदालती निज़ाम और कवानीन को फिर से ज़ेर बहस लाया गया। इससे कबल जनवरी 2016 में सऊदी अरब ने एक दिन में 47 बंदों को सजाए मौत दी थी और 2019 में भी एक ही दिन में 37 बंदों का सरकलम कर दिया था। नंबर 5 गैस चैम्बर में बंद कर देना। गैस चैम्बर के जरिए सजाए मौत पर अमल दरामद भी अमेरिका में ही होता है। ताहम इससे पहले जंग अजीम दोयम के दौरान जर्मन कैद खानों में अपनाया गया था। इसके जरिए लाखों अफराद का कत्लेआम हुआ। अब इस तरीके पर अमेरिका की 5 रियासतों में ही अमल दरामद होता है। ताहम आखिरी बार इस तरीके से सजाए मौत 1999 में दी गई थी। इसके बाद ये चैम्बर काम नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जगह कैदियों को गैस चैम्बर या जहरीले इंजेक्शन में से किसी एक के इंतखाब का मौका दिया जाता है। इस तरीके में कैदियों को चैम्बर के अंदर बंद करके पोटेशियम साइनाइड को छर्रों की शक्ल में वहां मौजूद कुर्सी के नीचे बने एक छोटे से खाने के जरिए छोड़ा जाता है। चूँकि ये चैम्बर मुकम्मल तौर पर बंद होता है और जहरीली गैस को छोड़ा जाता है, तो कैदी की सांस थम जाती है, जबकि कहा जाता है कि ये बहुत तकलीफ दे तरीका साबित होता है। नंबर 6 संसार करना। मुल्जिमान पर पत्थर बरसाकर उन्हें हलाक करने का अमल, जिसे संसार करना भी कहा जाता है, मौजूदा अहद का नहीं बल्कि कदीम यूनान में भी इसका तस्करा मौजूद है। ताहम अब ये इस्लामी ममालिक की हद तक महदूद है, जिनमें जिना की सजा के लिए इस पर अमल दरामद होता है। इन ममालिक में अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ईरान, सूडान, सऊदिया, मुत्तहदा अरब अमारात काबिल जिक्र हैं। जबकि 1979 में ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत में हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान में भी इस तरीके को अपनाने की मंजूरी दी गई। ताहम इस पर सरकारी तौर पे कभी अमल दरामद नहीं हुआ। नंबर 7 हाथी के पैरों तले रोंदना। हाथी के पैरों तले रोंद कर मुजरिमों को सजाए मौत देना भी बादशाहों का शौक रहा है। मुजरिमों को मैदान में बांध कर लटका दिया जाता था और फिर हाथी अपना भारी भरकम पैर जैसे ही उसके ऊपर रखता था तो सजा पाने वाला मिनटों में हलाक हो जाता था। इसके अलावा सजाई याफ्ता अफराद को भूखे शेरों के सामने डाल देना भी एक ऐसा अमल है जिसे हुक्मरानों ने तफरी तबाह के लिए भी इस्तेमाल किया और इससे अपने मुखालिफिन को सजाएं भी दी। भूखे जानवरों के पिंजरे में जाने वालों में से किस्मत वाले ही जिंदा सलामत बचने में कामयाब होते थे, लेकिन इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। नाजरीन करामीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।